آج کا پروگرام جو ہے وہ چونکہ ایک اویئرنیس کمپین ہے، کیونکہ آج کل ایف ایس سی کے بعد ایڈمیشن ہو رہے ہیں. سو آج ہم زیادہ تر بات جو کریں گے وہ ڈی پی ٹی ایڈمیشنز کے متعلق کریں گے اور ایچ ای سی گائیڈ لائنز، کہ جو ایچ ای سی گائیڈ لائن میں رہتے ہوئے کیا ادارے جو ہیں وہ اپنے ایڈمیشنز کر رہے ہیں کہ نہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو وہ کیوں نہیں کر رہے، اور اگر ایچ ای سی گائیڈ لائن کو فالو نہ کیا گیا تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. سو آج سب سے پہلے میں نے جو ہم بات کریں گے وہ ایچ ای سی کی گائیڈ لائنز کی ہے کہ ڈی پی ٹی ایک ایسا پروفیشن ہے جو کہ 2008 میں ہم نے امریکہ سے امپورٹ کیا، اور ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کی ڈگری جو ہے یہ اناؤنس کی گئی، اور یہ اناؤنس کی گئی ایچ ای سی کی طرف سے. ایچ ای سی نے اس کا سلیبس تیار کیا اور 2008 میں پہلا اس کا سلیبس جو ہے وہ تیار کیا گیا. اس کے بعد ٹائم ٹو ٹائم اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آتی رہیں، لیکن ایک بڑی تبدیلی جو اس میں ڈی پی ٹی کے سلیبس میں آئی وہ 2016 کا سلیبس جو تھا، جو ہم نے ریویژن کی، اس میں آئی. اس سلیبس کے اندر ہم نے ایچ ای سی کی اسپیشل گائیڈ لائنز تیار کی گئیں، اور اس میں بہت ساری یونیورسٹیز کے ہیڈز شامل تھے. آلموسٹ پورے پاکستان سے ہی تمام بڑی یونیورسٹیوں کی، چارٹرڈ یونیورسٹی کے ہیڈز جو تھے انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی اور یہ سلیبس تیار کیا گیا. ایچ ای سی گائیڈ لائن کے جو میجر پوائنٹس تھے وہ بڑے ہی سادہ تھے، جس میں سب سے پہلے یہ رکھا گیا کہ کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے ایڈمیشنز کا. تو وہ پھر وہی کرائیٹیریا فیصلہ کیا گیا جو ایم بی بی ایس کے لیے یا دوسری ڈگریز کے لیے تھا، کہ کم از کم ایف ایس سی پری میڈیکل میں آپ کے 60% مارکس ہونے چاہیے. اگلا کویسچن ریز ہوا کہ کیا یہ 60% مارکس جو ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی چیز چاہیے. تو پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا، کیونکہ یہ ایک کلینکل ڈگری ہے اور کلینکل ڈگری کے لیے ایک اٹیچڈ ہاسپٹل ہونا ضروری ہے. تو اٹیچ ہاسپٹل میں بیڈز کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ کم از کم 200 بیڈ کے ساتھ اٹیچڈ ہاسپٹل ہونا چاہیے. سو یہ دوسری گائیڈ لائن بن گئی. تیسری گائیڈ لائن جس پہ سب کو اتفاق ہوا وہ یہ تھی کہ کیا یہ ہر انسٹیٹیوٹ کروا سکتا ہے. کہیں پہ بھی ایک انسان کوئی بزنس مین ایک جگہ خریدتا ہے یا ایک چھوٹا سا گھر کرائے پہ لیتا ہے یا ایک بڑا گھر کرائے پہ لیتا ہے، تو کیا یہ وہاں پہ کروایا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ ایک میڈیکل کالج کی ساتھ ہی کروایا جانا چاہیے والا پروگرام ہے، جس میں میڈیکل کالج کے پاس تمام بیسک سائنسز اور تھیراپیوٹک سائنسز کی لیبز کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس تمام بیسک لیبز اور سکل لیبز اور باقی چیزیں موجود نہیں ہوں گی تو بچوں کے پاس وہ سکل لیول اچیو نہیں آپ کر سکتے جو سکل لیول آپ دینا چاہتے ہیں. اور کئی لوگ نہیں جنہوں نے فالو کیا وہ آج اس کو بھگت بھی رہے ہیں. ہمیں بہت سارے ایسے بچے جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں جابز کے لیے، جن کے پاس 3 سال گزارنے کے بعد کلینکل ایکسپوجر ہوتا ہی نہیں ہے، اور جس کے بہت سارے نقصان ہیں. سو کلینکل ڈگری کا وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے. پھر چوتھی بہت امپورٹنٹ بات میں آج کرنے جا رہا ہوں، جس کی وجہ سے بہت ساری یونیورسٹیاں بہت سارے ایڈمیشنز کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 100 کی لمٹ ایچ ای سی نے لگائی ہے. اب کسی یونیورسٹی، کسی میڈیکل کالج، کسی کالج کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ 100 سے زیادہ ایڈمیشن ایک سال کے اندر کرے. کئی لوگ جو سیمیسٹر سسٹم کے اوپر کروا رہے ہیں وہ ایڈمیشن 50-50 کر کے 100 کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ 100 کے ایڈمیشن جو ہے وہ سال میں 2 دفعہ لے لیں. اس کا مطلب ہے آپ ایک سال میں 2 بیچ لے رہے ہیں 100 کے، 200 کے ایڈمیشنز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہو رہی ہیں. پھر جو امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، جس کے اوپر کوئی یونیورسٹی، کوئی ادارہ بات ہی نہیں کرتا، اور وہ یہ ہے کہ ہاؤس جاب. یہ چونکہ کلینکل ڈگری ہے، یہ فیصلہ کیا گیا اسی میٹنگ کے اندر جس میں تمام پاکستان کی بڑی یونیورسٹیوں کے ہیڈز آف دا ڈپارٹمنٹس نے شرکت کی، اور یہ یونینیمسلی ڈیسائیڈ کیا کہ جتنے اسٹوڈنٹس بھی ایڈمیشن کیا جائے گا ان کو ہاؤس جاب پرووائڈ کی جائے گی، اور ہاؤس جاب بھی کم از کم 50% آف دا سیلری آف دا فزیکل تھراپسٹ ہو ول پاس آؤٹ ایٹ دیٹ ٹائم. تو جو فزیوتھراپسٹ اس وقت پاس آؤٹ ہوگا اس کا 50% ایٹ لیسٹ اس کو پے کرنا ہوگا. اور یہ پے کرنا ذمہ داری ایک انسٹیٹیوٹس کی ہے، اور اس کو ہاسپٹل میں جاب پرووائڈ کرنا ایک انسٹیٹیوٹ کی ذمہ داری ہے جو اس کو پڑھا رہی ہے.
سو ایک اسٹوڈنٹ اپنی یونیورسٹی سے اور کیا لینا چاہتا ہے؟ سکلز ہی لینے کے لیے آیا آپ کے پاس وہ. اگر آپ نے اس کو سکلز ہی پرووائڈ نہیں کیے, اور یہ بات پوری دنیا میں واضح ہے کہ سکل اس وقت آتا ہے جب آپ کلینکل پریکٹس میں جاتے ہو, سپروائز کلینکل پریکٹس میں جاتے ہو. جب آپ کو سپروائز کلینکل پریکٹس ہی نہیں کرنی تو آپ کے پاس سکلز کہاں پہ آئیں گے؟ اور اس کا ایک اور بہت بڑا نقصان ہے کہ اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں لگ رہا کہ ان کا سینئر کون ہے اور ان کا جونیئر کون ہے. وہ سینئر جو اس کو پڑھائے گا, جو اس کو سکھائے گا, وہ اس کی عزت کرے گا, اس کو ساری زندگی اپنا ٹیچر سمجھے گا. جب وہ ہے ہی نہیں آپ کے کلینک میں, آپ نے اس کی سپرویژن ہی نہیں کی, تو کیا فائدہ؟ اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو چھپا کر بہت ساری یونیورسٹیاں جو ہیں وہ 100 سے زیادہ ایڈمیشن کر رہی ہیں. پلیز آنے والے اسٹوڈنٹ سے میری اور ان کے پیرنٹ سے میری بہت مؤدبانہ گزارش ہے, ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ جس پروفیشن میں آپ نے ساری زندگی گزارنی ہے, جس میں آپ کے بچی یا بچے نے ساری زندگی گزارنی ہے, اس پروفیشن کے اوپر آپ 1 مہینہ یا 2 مہینے ریسرچ نہیں کرنا چاہتے؟ آپ کیوں نہیں ریسرچ کرتے کہ یہ کالج جو ہے, اگر آپ کے بچے نے یہ فیصلہ کر لیا, آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ڈی پی ٹی کرنی ہے, تو اگر ڈی پی ٹی کرنی ہے تو ڈی پی ٹی کرنے کے لیے ایک اچھا انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں؟ ایک اچھا انسٹیٹیوٹ ہمیشہ اسٹوڈنٹ کا بیک کرتا ہے ساری زندگی. جس ادارے سے آپ گریجویٹ ہوں گے وہ آپ کے ساتھ ساری زندگی رہتا ہے. مت بھولیں کہ کوئی ادارہ آپ کی جان چھوڑ دیتا ہے, ساری زندگی آپ کو جہاں سے آپ نے بیچلر کی ہوتی ہے اس ادارے کے ساتھ آپ کی ایک خاص قسم کی ایفیلیشن رہتی ہے. تو وہ ادارہ ایک اچھا ادارہ کیوں نہیں ہو سکتا جس کے جو ایک اچھے میڈیکل کالج کے ساتھ جو ریکگنائزڈ پی ایم ڈی سی بھی ہو اور ایچ ای سی بھی ہو, اور تو اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک اچھے ہاسپٹل کے ساتھ, ایک اچھا جس کے ساتھ ہاسپٹل اٹیچ ہو, وہاں پہ کیوں نہیں آپ پڑھا سکتے؟ ایک اچھے اٹیچڈ ہاسپٹل کے اندر ایک بہت اچھا فزیکل تھیراپی ڈپارٹمنٹ ہونا بہت ضروری ہے, جہاں پہ ساری فیسلٹیز ہوں, پیڈیاٹرک ریہیبلیٹیشن ہو, جنرل ریہیبلیٹیشن ہو, فزیکل تھیراپی میل فیمیل, اس کے بعد او ٹی, اس کے بعد اسپیچ تھیراپی, جہاں پہ سارے ڈسپلن اکٹھے کیوں نہ ہوں؟ ایسا ادارہ آپ کیوں نہیں سلیکٹ کرتے؟ آپ ایسے ادارے میں جو کہ ایک چھوٹی سی کوٹھی میں بنا ہوا ہے, چھوٹے سی جگہ پہ بنا ہوا ہے, وہاں پہ آپ اپنے بچے کا, جو کہ ایک کرائے کی بلڈنگ ہے, اس کا ایک انسٹیٹیوٹ سے لینا دینا کوئی نہیں ہے, اس میں آپ ایک یعنی بچے کو ایڈمیشن دے کے تو آپ اپنے والدین جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے بری ہو جاتے ہیں. بچہ ابھی چھوٹا ہے, اس کا ایکسپوئر کوئی نہیں ہے, اس کو ایکسپوئر دیں, اس کو بتائیں کہ جس جگہ پہ آپ نے ساری زندگی گزارنی ہے وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں, اس کے لیے آپ محنت کریں. ہمارے والدین کا فرض ہے کہ اس کے اوپر ریسرچ کریں, بچوں کا فرض ہے اگر وہ سمجھدار ہیں تو اس کے اوپر ریسرچ کر کے آئیں کہ کون سا ادارہ جو. اس لیے میں آج یہ ساری ہیڈ لائنز جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایچ ای سی کی گائیڈ لائن میں آپ کو ساری بتا رہا ہوں کہ یہ گائیڈ لائن جو ہیں یہ آپ کے لیے ایک گائیڈ ہے کہ اگر آپ نے ایک اچھا تھیراپسٹ بننا ہے تو کیا. مجھے یاد ہے میں کوشش کے باوجود بھی میں نے پچھلے سال سے لے کے آج تک تقریباً 22 اپوائنٹمنٹس کی ہیں, اور ان 22 اپوائنٹمنٹ میں نے کوشش بھی کی ہے تو مجھے یو ایچ ایس کے گریجویٹس نہیں مل رہے. یو ایچ ایس کا گریجویٹ کیوں کنزیوم ہو جاتا ہے, باقی گریجویٹ کنزیوم نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ یو ایچ ایس گریجویٹس کسی حد تک جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے, اچھی یونیورسٹی ہے, میڈیکل کالجز کے ساتھ سب کی اٹیچمنٹ ہے, جتنے بھی افیلیٹڈ کالج ہیں, ہاسپٹل موجود ہیں, 500 بیڈ تک کے ہاسپٹل موجود ہیں, ڈپارٹمنٹ اچھے اٹیچڈ ہیں, تو اس لیے ان کا کیلیبر کمپیریٹیولی بہتر ہے.